آج ہم پارٹ 4 سنیں گے اور ناول کا نام ہے جیا دھڑک دھڑک جائے۔ اماں، یہ بڑے لوگ ہیں، روز روز تھوڑی آئیں گے ہمارے گھر۔ جیا نے کھانے کی میز سے برتن سمیٹتے ہوئے کہا تو مسکراتے ہوئے فاروقی اس کی طرف دیکھنے لگا اور پھر بڑے پیار سے بولا، اتنے پیار سے اگر کوئی بلائے گا اور اتنے مزے مزے کھانے بھی کھلائے گا تو میں روز روز کیوں نہیں آؤں گا؟ سر جی کیوں، اجازت ہے نا؟ پھر میں آ سکتا ہوں نا آپ کے گھر؟ میرا آپ سے ملنے اور کھانا کھانے کو دل کرے تو کیا میں آ جاؤں؟ ماسٹر صاحب مسکرا کر بولے، ہاں بیٹا کیوں نہیں، تم آ سکتے ہو، جب تمہارا دل کرے تم آ سکتے ہو۔ بس ایک فون کر دینا، میں تمہاری آنٹی کو کہوں گا، وہ بہت مزے کے کھانے بناتی ہیں۔ جب تمہارے لیے اتنے مزے مزے کے کھانے بنائیں گی تو اسی بہانے ہمیں بھی مل جائے گا۔ تم اب شاگرد ہی نہیں، میرے لیے بیٹے جیسے ہو۔ شاگرد اپنے استاد کے لیے اولاد کی طرح ہوتے ہیں، جن کی کامیابی اور ترقی سے انہیں خوشی ملتی ہے، اور اگر وہ ناکام ہو جائیں تو افسوس بھی بہت ہوتا ہے۔ استاد صاحب نے یہ باتیں بہت سنجیدہ مگر نرم لہجے میں کہی تھیں، جس پر فاروقی بولا، بہت خوبصورت بات کی آپ نے ماسٹر جی، لیکن آج کل کے اساتذہ ایسے نہیں ہوتے جو اپنے طلباء کا اتنا خیال کریں۔ فاروقی نے یہ سب سنجیدگی سے کہا، جس پر ماسٹر صاحب نے کہا، اور سب طلباء بھی آپ کی طرح نہیں ہوتے جو اساتذہ کرام کی اتنی عزت کریں اور انہیں وہ مقام دیں جو ان کا حق ہوتا ہے۔ ماسٹر سکندر صاحب نے مسکراتے ہوئے مگر سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ اس کے بعد فاروقی نے دوبارہ ملنے کی حامی بھری اور اپنا فون نمبر بھی دیا۔ اس نے آنٹی سے کھانے کی دوبارہ سے تعریف کی اور اس کے بعد ماسٹر صاحب کو کہا کہ اب مجھے اجازت دیجیے، اور پھر وہ وہاں سے اپنے گھر کے لیے رخصت ہو گیا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی نیک سیرت اور خوش اخلاق لڑکا ہے۔ آپ کو کہاں سے مل گیا اتنے سالوں بعد؟ عظمیٰ بیگم نے فاروقی کے جانے کے بعد اپنے شوہر سے یہ سب کچھ پوچھا، جس کے بعد ماسٹر سکندر صاحب نے انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے جب اپنی ساری پریشانی بتائی، اس کے بعد عظمیٰ بیگم ہی نہیں بلکہ جیا اور طوبیٰ بھی پریشان ہو گئیں۔ ابا، یہ گھر ہم نے بہت محنت سے بنایا ہے، ہم کسی کو ایسے کیسے دے دیں اپنا گھر؟ وہ شخص ہماری مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، جیا نے بہت ہی سخت اور غصیلے لہجے میں کہا تھا۔ اسے پراپرٹی ڈیلر پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ دنیا کا مزاج ہی ایسا ہے بیٹی، دوسروں کی مجبوری سے اپنا مفاد پورا کرتے ہیں لوگ۔ بس بیٹی، میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اتنی بڑی رقم آخر کہاں سے آئے گی؟ سکندر صاحب نے افسردہ لہجے میں یہ سب کچھ کہا، جس پر جیا بولی، یہ سب تائی امی کی وجہ سے ہوا ہے، وہی ہیں اس سب فساد کی جڑ۔ وہ جہیز کی لالچ ظاہر نہ کرتی تو ہمیں اتنی بڑی رقم ادھار نہ لینی پڑتی، اپنے ہو کر اتنی بڑی مشکل میں پھنسا دیا ہمیں۔ اسے اپنی تائی امی پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا، میں تو شادی ہی نہیں کروں گی اگر ایسے لالچی لوگ ہوئے تو۔ جیا نے غصیلے اور جذباتی لہجے میں کہا، جس پہ ماسٹر صاحب نے کہا، ایسے نہیں کہتے بیٹی، یہ دنیا کا دستور ہے کہ بغیر جہیز کے کوئی نہیں بیاتا اپنی لڑکی کو۔ ماسٹر سکندر نے اسے دنیا کی حقیقت سمجھائی، اور یہ جیا سکندر کا دستور ہے، بغیر جہیز کے اگر کوئی بیانے آئے گا تو ہی بیاہ کروں گی، ورنہ کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ اس کے بعد ماسٹر صاحب نے اپنی بیگم کو کہا، ارے تم ہی سمجھاؤ اس کو عظمیٰ بیگم۔ جیا نے عظمیٰ بیگم کی طرف دیکھا اور پھر جیا بولی، اماں کیا سمجھائیں گی مجھے؟ میں نے کہہ دیا ہے، میں ایسے کسی بھی آدمی سے شادی نہیں کروں گی، بلکہ ایسی شادی ہی نہیں کروں گی جس کی وجہ سے آپ کو قرض لینا پڑے ابا۔ جیا بہت غصے میں تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا، ابا آئندہ آپ نے قرض لینے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے۔ شادی کا مطلب خوشی ہوتا ہے بیٹی، بیانے کی خوشی، جو کہ ابھی آپ کو محسوس ہی نہیں ہوئی، اور آپ کے اوپر قرض کی تلوار لٹک رہی ہے۔ آپ کا سکھ، چین، آرام سب حرام کر کے رکھ دیا ہے۔ ابا، مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا، جیا نے جذباتی لہجے میں جواب دیا، جس پر ماسٹر صاحب دھیرے سے ہنسے۔ میری شہزادی بیٹی ابا سے بہت پیار کرتی ہے نا، اسی لیے ایسا کہہ رہی ہے۔ ماسٹر صاحب نے اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہا، ابا میں صرف کہہ نہیں رہی ہوں، میں ایسا کر کے بھی دکھاؤں گی جب وقت آئے گا۔ جیا نے یہ سب کچھ اٹل لہجے میں کہا۔ اچھا بس اب پریشان نہ ہو، وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، فی الحال تو یہ مسئلہ حل کرنا ہے۔ راجہ عابد کو اس کی رقم لٹانے کا بندوبست کرنا ہے، اس لیے تم دعا کرو کہ یہ کام جلد از جلد نپٹ جائے۔ کب سے خاموش بیٹھی طوبیٰ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسری طرف فاروقی کی امی، صحیح وقت پر آئے ہو بیٹا، آ جاؤ منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ فاروقی کی امی نے اسے مرکزی دروازے سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ السلام علیکم امی جان، میں تو کھانا کھا کر آیا ہوں۔ وعلیکم السلام، کہاں کھایا ہے کھانا؟ فاروقی، تم تو باہر کا کھانا نہیں کھاتے۔
فاروقی کی امی نے فاروقی سے پوچھا۔ میرے سر کا گھر آپ کو یاد ہے؟ میرے اسکول کے ماسٹر جن کا میں آپ سے ہمیشہ ذکر کرتا تھا۔ فاروقی نے اپنی امی کو ساری بات بتائی اور پھر انہیں یاد کرایا ان کے ماسٹر صاحب جنہوں نے اس کے اوپر بہت محنت کی تھی۔ فاروقی نے اپنی امی کو بتایا کہ کیسے ان کا ایکسیڈنٹ اس کی گاڑی سے ہونے والا تھا۔ ڈرائیور نے بر وقت بریک لگا دی، اس لیے سب کچھ ٹھیک رہا۔ امی گھبراتے ہوئے، کوئی چوٹ تو نہیں آئی تھی انہیں؟ نہیں امی، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ پھر میں انہیں گھر ڈراپ کرنے گیا۔ آج فاروقی کے چہرے پر ایک انوکھی سی خوشی نظر آ رہی تھی۔ ماں نے فوراً بھانپ لیا، امی انہوں نے مجھے بہت مزیدار ڈنر کروایا۔ امی کھانا بہت ہی لذیذ تھا، دال چاول، شامی کباب، گاجر کا حلوہ۔ واہ، مزہ ہی آ گیا امی۔ فاروقی نے مسکراتے ہوئے ساری تفصیل سے آگاہ کیا، جس پر اس کی ماں بھی مسکرائی۔ واہ، یہ تو بہت خوشگوار اتفاق رہا۔ جی بالکل امی، وہ اپنی ماں کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ویسے آج تمہارا چہرہ بہت کھلا کھلا لگ رہا ہے، آج تھکن بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ اچھا مجھے ذرا یہ بتاؤ، استاد محترم سے ملاقات کے علاوہ بھی کسی اور سے ملاقات ہوئی تھی وہاں پر؟ فاروقی کی ماں نے فاروقی کے چہرے پر گہری نظر ڈالتے ہوئے یہ سوال پوچھا تھا۔ جی ہاں امی، سر کی فیملی سے بھی ملاقات ہوئی تھی، چھوٹی سی فیملی ہے، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک سے سلام دعا ہوئی تھی۔ ان کی بیگم بہت ہی نفیس خاتون ہے، سچ میں دل خوش ہو گیا ان سے مل کر۔ اچھی بات ہے، میرا بیٹا آج بہت خوشگوار موڈ میں واپس آیا ہے۔ ماں مسکراتے ہوئے اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے بولی۔ اس کے بعد فاروقی نے کہا، پہلے کیا ناراض نظر آتا ہوں میں آپ کو؟ ہاں نہیں، مگر اتنا خوش بھی نہیں آتے نا، واپسی پر اکثر تم تھکے ہوئے ہوتے ہو۔ اس بات پر دونوں ہی مسکرا دیے۔ اچھا امی، میں چینج کر لوں، پھر میں آرام کروں گا۔ اوکے بیٹا، گڈ نائٹ۔ فاروقی کی ماں مسکرائی اور اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ فاروقی نے چینج کیا، اس کے بعد وہ اپنے بیڈ پر آ کر ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے ٹی وی آن کیا اور ریموٹ سے چینل بدلنے لگا۔ وہ تھکا ہوا تھا، تھوڑی دیر آنکھیں بند کی۔ آنکھیں جیسے ہی بند کی، سامنے جیا کا چہرہ نظر آیا۔ کچھ سیکنڈ بعد اس نے آنکھیں کھولی، مسکراتے ہوئے سر جھکایا، پھر ٹی وی کی طرف دیکھنے لگا۔ اگلے ہی پل ٹی وی کی اسکرین پر بھی جیا کا ہی چہرہ مسکراتا نظر آ رہا تھا، جس پہ وہ سٹپٹا گیا اور خود سے ہی کلامی کرنے لگا۔ ہائے اللہ، وہ لڑکی ہے یا جادو؟ یہاں نہ ہو کر بھی وہ یہاں ہے، یعنی جیا ہے تو ایک لڑکی ہی، مگر اس کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ فاروقی، جس کی نظر سے ہر روز نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں گزرتی ہیں اور ان کا خیال تک نہیں آتا اس کو۔ جیا بھی تو چند منٹ کے لیے ہی سامنے آئی تھی۔ ہاں شاید ماسٹر صاحب کی بیٹی ہے نا، اس لیے خیال آ گیا ہوگا۔ وہ اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی ملے ہیں، صبح تک اس کا خیال ختم ہو جائے گا۔ کومل نے اپنے آپ سے بات کی اور اس کے بعد ٹی وی بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ دوسری طرف ماسٹر صاحب، میں سوچ رہا ہوں یہ مکان بیچ کر راجہ کا قرض ادا کر دوں اور جو باقی رقم بچے گی اس سے چھوٹا موٹا گھر لے لوں گا، جہاں ہم سر چھپا سکیں۔ ماسٹر صاحب نے اگلے دن عظمیٰ بیگم سے اپنی سوچ کا اظہار کیا۔ عظمیٰ بیگم بے حد افسردہ ہو گئیں۔ پھر کہنے لگی، اتنی جلدی یہ سب کیسے ہوگا؟ آپ نے بہت محنت سے یہ گھر بنایا ہے، ہم یہ گھر کیسے بیچ دیں؟ جس پہ ماسٹر صاحب شرمندگی سے بولے، میں کیا کروں؟ کہاں سے لاؤں اتنا پیسہ؟ 15 لاکھ میرے پاس نہیں ہے، میں کیسے اس بدماش سے اپنا گھر چھڑواؤں؟ جیا، جو کہ ناشتے کے برتن سمیٹتے ہوئے اپنے ماں باپ کی ساری باتیں سن رہی تھی اور ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو رہی تھی۔ مکان کے کاغذات تو راجہ کے پاس ہی ہیں، تو پھر مکان کیسے بکے گا؟ پہلے مالک مکان سے معاوضہ وصول کریں گے اور اس کے بعد کاغذات راجہ سے لے کر خریدار کو دے دیں گے۔ کیا ایسا ممکن ہو سکے گا؟ عظمیٰ بیگم سوچتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، اللہ سے دعا ہے بس اس مشکل سے جلدی نکل جائیں۔ ماسٹر صاحب نے یہ سب کچھ پریشانی اور بے بسی کے لہجے میں کہا، جس پر جیا کو ایک خیال آیا۔ اس نے اپنے ابا سے کہا، وہ جو رات کو آپ کا اسٹوڈنٹ آیا تھا نا ابا، وہ تو ڈی سی ہے، مجھے لگتا ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتے ہیں ہمارے لیے، وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں اس معاملے میں۔ عظمیٰ بیگم، جیا صحیح کہہ رہی ہے، آپ فاروقی سے بات کریں۔ ماسٹر صاحب، فاروقی سے؟ وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ کاغذات میں جو شرائط درج ہیں وہاں پر میرے ہی دستخط موجود ہیں۔ جس پر جیا بولی، ابا ابھی 6 مہینے باقی ہیں، معاہدے کے مطابق کچھ اور نہ صحیح کم از کم معاہدے کی مدت پوری ہونے تک ہم اس پریشانی سے باہر نکل سکتے ہیں۔ جیا نے اپنے ابا کو دیکھا اور یہ سب کچھ کہا۔
اس پر اس کے ابا نے کہا مجھے یہ سب کچھ مناسب نہیں لگتا، ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تو وہ ہم سے ملا ہے اور اب میں اس کے سامنے اپنے مسئلے لے کر پہنچ جاؤں، کیا سوچے گا بیچارہ۔ ماسٹر سکندر نے یہ سب کچھ سنجیدگی سے کہا تھا۔ ابا ان کا تو کام ہے شہریوں کی مدد کرنا، وہ کوئی احسان تو نہیں کریں گے ہم پر، جیا سنجیدے لہجے میں بولی۔ فرینڈز، اس کا 5th پارٹ ہم اگلی ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے جو کہ کل آئے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا ضرور سنیے گا، ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔